وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 6 سے 9 حصہ اول آج، اور درس نمبر ہے 626. آج کا موضوع کیا ہم سب دنیا دار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، بس ہم ضرور پھر پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھجوائے گئے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ بیان کر دیں گے سب کچھ اپنے علم کے ساتھ. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے. سامعین کرام، سورہ اعراف کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید بذریعہ رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی توحید میں رکھ دی ہے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے رسولوں کو بھجوایا ہے. اور دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں عام طور پہ، وہ تو یہ سوال جواب جو آج ہم نے ترجمہ پڑھا ہے آیت نمبر 6 اور 7 کا، تو اس میں تو سوال جواب کا تذکرہ ہے، لیکن ہم یہ سوال جواب کو تو بالکل ہی بھلائے بیٹھے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. بہرحال لیکن ہم یہ پوچھ گچھ جو ہونی ہے تو اس سے ہم بالکل بے خبر ہیں. اور دیکھیں ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن ہمارے لیے ہے،
ہم پر نازل ہوا ہے، ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت کے آغاز میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو جو تعلیم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کی۔ انزل الیکم، یعنی اس میں دیکھیں انزل الیکا، بعض جگہ تو یہ الفاظ استعمال ہوئے نا، کتاب انزل الیکا، یعنی اس کے سورہ اعراف کے شروع میں آپ دیکھیں نا، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، تو آپ اس کے بیان کرنے میں اپنے سینے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں۔ لیکن آیت نمبر 2 میں کیا ہے؟ انزل الیکم۔ تو دیکھیں ایک بات تو آپ کو میں نے بتا دی تھی کہ پیغمبر کی ذات تو ہدایت یافتہ ہوتی ہے، ازلی ہدایت یافتہ اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور ان کی پیغمبری کا دار و مدار ان کے کسب پر نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو دراصل ہدایت کی ضرورت تو ہمیں ہے، انسان اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس کے لیے نازل کی ہے، اور اس کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے روز ازل فرما دیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو دیکھیں دھوکے میں نہ رہے، ہم تو ٹوٹلی دھوکے میں ہیں، ٹوٹلی ڈارک میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، اور غفلت کا ماحول ہے، اور ہم سب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ سارے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اثر تو نہیں کریں گے، لیکن میں کہنا میرا فرض بنتا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اس پہ ذرا غور کر لیجئے کہ یہاں سوال جواب کا کچھ تذکرہ ہو رہا ہے کہ میں ضرور پوچھوں گا۔ اب ظاہر ہے دیکھیں یہ پوچھ گچھ کیوں ہوگی؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر بے مقصد پیدا کیا ہوتا اور کوئی اس کا حساب کتاب نہ ہوتا، اور جیسے اور مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا ایک مقصد متعین ہے اور وہ مقصد جبراً پورا کر کے جا رہا ہے۔ شہد کی مکھی شہد نہ بنائے تو وہ مجرم ہے، اور ایسے نکھٹو مکھیاں جو ہیں وہ مار دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں شہد کی مکھیوں کا نظام جو ہے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے، انسان، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان مرکزِ کائنات ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نہ جانتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ بڑے افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہم سوچنے اور سمجھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن جب وہ وقت ہمارا پورا ہو جائے گا اور ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹا دیے جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت تو پردہ ہے، اور یہ پردہ آپ نے ہٹانا ہے، اور یہ ہٹانے کے بارے میں آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے گا اس طریقوں سے، یعنی یعنی سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے اور ان کی صحبت اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق زندگی گزار کے آپ کی آنکھوں سے یہ پردے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ میں آسان بات کہہ رہا ہوں سامنے کرام۔ بعض لوگ کہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پردے کیسے ہٹیں گے، یقین کیسے آئے گا؟ تو وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ طالب بنیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ آپ کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، تفصیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آپ پہچان لیں اپنے آپ کو، اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے رب کو اپنا قبلہ بنا لیں، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ بھی کہیں ضرور اپنے عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام نماز، قربانی،
میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اب دیکھیں یہاں آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 6 اور 7، اس میں کچھ پوچھ گچھ کا بات ہو رہی ہے کہ ہم پوچھیں گے ضرور۔ اب دیکھیں آیت نمبر 8 میں دیکھیں والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن جو ہے یعنی اعمال کا تلنا حق ہے۔ یہ بھی ساتھ ہی وہ بیان ہو رہا ہے، یہ تقریباً لگے پیچھے آیات ہیں آیت نمبر 9 تک، یعنی 6 سے 9 تک ایک ہی مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اور میں اگر آپ کہیں تو میں پڑھ بھی دوں اس کا ترجمہ تاکہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ آ جائے جو کچھ کہا جا رہا ہے، تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تلنا یعنی وزن اس دن حق ہے، سچ ہے، ضرور تلیں گے اعمال۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک ھم المفلحون، تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، برائیاں بھاری ہو گئی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ میری آیات سے انہوں نے اس کی حق تلفی کی۔ اللہ کی آیات کا حق تو یہ تھا کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جاتی۔ بہرحال یہ ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ دیا سامنے کرام۔ اب یہ تقریباً ایک ہی مضمون ہے کہ پوچھ گچھ ہوگی، اعمال تو لیں گے، جس کے اعمال نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہوں گے، جس کا ہلکا رہ گیا وہ نقصان میں جائے گا۔ یہ سارا مضمون ہے، یعنی 6 نمبر سے لے کے 9 نمبر آیت تک یہی مضمون ہے، ایک ہی مضمون ہے۔ اور دیکھیں یہ اعمال کا تلنا، پوچھ گچھ ہونا، اور یہ تو سب کچھ ہمارے لیے کچھ نئی چیزیں، ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہمارا تو یقین آخرت پہ بھی نہیں ہے، ہمارا قبر کی زندگی پر بھی یقین نہیں ہے کہ اچھی ہوگی یا بری، اس سے ہمیں کیا سروکار ہے۔ موت کے بعد جو زندگی اللہ تعالی ہمیں دے گا اور یقیناً دے گا، اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ جنت، دوزخ، حشر، روز قیامت، اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں ہمارے خیال میں، دیکھیں گے، ہم کہتے ہیں دیکھیں گے، جب پڑے گی دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، جو ہوگا سو ہوگا، دیکھیں گے، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور در حقیقت ہمارا تو یقین یعنی ایمان بالکل بھی نہیں ہے یوم آخرت پہ، اعمال کے تلنے میں، سوال جواب پہ۔ یہ سب باتیں اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں نا تو آپ کو یہ نہیں لگیں گی کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے، ہم نے تو پہلے ایسا نہیں سنا یا اس طریقے سے نا، اور نہ ہم سوچتے ہیں ایسا۔ تو ٹھیک ہے، مطلب آپ نے اگر ابھی تک نہیں سنا ہے، سوچا ہے، تو آپ آج سوچ لیں کہ آپ ایک دن رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن لوگوں کے پاس رسول بھجوائے گئے تھے سب سے پہلے ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ماذا عجبتم المرسلین، دوسری جگہ ہے تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا۔ اب ہمیں تو رسول کی دعوت کا پتہ ہی نہیں ہے، عام ایک لے مین نہیں جانتا، خواہ وہ لے مین پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے صاحب ہیں، اور ڈاکٹری نسخے پہ دیکھ لیں تو ایک ڈگری برطانیہ میں ہے، ایک آسٹریلیا کی ہے، ایک آئس لینڈ کی ہے، ساری ملکوں میں پھر کے ایک ڈگری لے کے یہاں آ کے چھریاں تیز کر کے ہمیں ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ٹیسٹ کرا لو اور یہ دوائیاں لے لو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ خیر مطلب میں عام طور پہ جو رویہ ہے یہ مریضوں کی چمڑی ادھڑنے کا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم، پڑھے سے پڑھا لکھا، یہ پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں، یہ تو جاہل، پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں جو دنیاوی تعلیم کے ڈسے ہوئے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، کیا پڑھے لکھے جاہل اندھیرے میں ہیں۔ یہ ظاہری ہماری تعلیم جو ہے یہ تو اندھیرے ہیں، اس میں کوئی روشنی تو نہیں ہے۔ ویسے ہی ان اسکول والوں نے یا کالج والوں نے العلم نور کے
کوئی الفاظ لگا دیے ہیں وہ جو اس علم پہ فٹ نہیں آتے. یہ تو روشنی نہیں ہے تو اندھیرے ہیں. ہمارے اساتذہ اور یہ تعلیمی نصاب جو ہے یہ سب اندھیروں کا پیغامبر ہے. اندھیرے ہم تک پہنچے ہیں. ہمیں اندھیرے جتنا بھی ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں ہمارے اندھیرے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس میں روشنی نہیں ہے. یہ بات میں کہہ دوں آپ کو. خیر بہرحال وہ ایک الگ طویل بحث ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ بس صرف آپ اور میں اکیلے، میں ایک دن رب کے پاس جاؤں گا اور مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے پیغمبر کی دعوت کا کیا جواب دیا. ماذا اجبتم المرسلین. اور آپ بھی اکیلے جائیں گے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی میں نے پیغمبر بھجوائے تھے، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی تھی، یہ ساری نعمتیں تم استفادہ کر رہے تھے، اور اب آج تم میرے پاس آ تو گئے ہو. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا جواب دیا؟ پیغمبروں کو تم نے جواب کیا دیا؟ مجھے بتاؤ. تو آپ مجھے بتا دیں، میرے کان میں بتا دیں کہ آپ کیا اس دن کے جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے؟ کیا آپ کو احساس ہے؟ تو ظاہر ہے کہ آپ سب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ اور کعبہ تو دنیا ہے، ظاہر ہے، ظاہر ہماری منزل ہے، ظاہر ہمارا مقصود ہے، ظاہر ہمیں مطلوب ہے، اور ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے. استغفر اللہ، اللہ کی پناہ. اگر آپ کا یہ حال ہے تو آپ کا پھر بہت برا حال ہونے والا ہے. جو کہ میں آپ کو بیان کیا نا کہ اگر اب آپ کی زندگی کا رخ اگر ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کی کامیابی کو اگر آپ اصل کامیابی سمجھ کر خوش ہوتے ہیں، یا اس کے نقصان کو نقصان سمجھ کر اس پر رنجیدہ ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت برا ایک آپ سوچ رہے ہیں، ایک بہت برا کام ہے. آپ بہت برا سوچ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے. تو بہت ہی ایک بری صورتحال ہے سامنے کرام، ایک بہت ہی برا، یعنی ہم اپنے لیے کچھ، یعنی جو کچھ جمع کر رہے ہیں یا جو بھجوا رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے. اور جس جگہ دیکھیں برا آپ کر رہے ہیں، برا بھجوا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے اعمال تو جا رہے ہیں. اعمال آپ کے جو جا رہے ہیں وہ اس کا وزن نیکیوں کے پلڑے میں بہرحال نہیں ہوگا. یہاں جو آیت نمبر 8 ہے، والوزن یومئذ الحق، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعمال کا تلنا حق ہے. اب دیکھیں اس میں ایک تھوڑا سا مضمون ہے. اعمال، نیک اعمال کون سے ہوں گے، یہ تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں. اصل میں میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ تو ایک بالکل غافل معاشرہ ہے. ہم لوگ اندھیرے میں ہیں. حقیقت ہمیں نہ معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاتا ہوں، دیکھیں دنیا میں آپ جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. اگر ظاہر آپ کی منزل ہے اور ظاہر ہی آپ کا مقصود ہے، مقصود حیات جیسے کہ ہے، اور ظاہر کی کامیابی آپ کی نظر میں اصل کامیابی ہے، اور ظاہر کی ناکامی اگر آپ کی نظر میں اصل ناکامی ہے، یہ دیکھیں وہ باتیں ہیں جو ہیں ایکچولی ہو رہی. ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، تمام کوششیں، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے اور تمام کوششیں ہماری ظاہر کے لیے ہیں. اچھا، اور میں اب دوبارہ وہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے اعمال. اب یہاں تو دیکھیں ان آیات میں یہ ہے کہ اعمال کا تلنا حق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، نیکیوں کا پلڑا اگر آپ کا بھاری ہو گیا تو آپ کامیاب ہوں گے. اور دیکھیں میں تو آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ آپ کے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، یا آپ نیک کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، میں ایسا فتویٰ ہرگز نہیں لگا رہا. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی ایک بنیادی پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ زندگی گزارنے کی نیت، اگر آپ کی نیت للہیت نہیں ہے، یعنی زندگی آپ کی اگر اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، اور آپ نے یہ اعلان اپنی زبان حال سے نہیں کیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اگر ایسا آپ نے کہہ دیا اپنے زبان حال سے نیت کر کے، تو آپ کے تمام اعمال جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں وہ نیکی ہیں، عبادت ہے، بندگی ہے۔ کیوں کہ آپ کی نیت درست ہو گئی۔ اب دنیا کی زندگی جو بھی آپ گزاریں گے وہ تمام کی تمام نیکیوں میں لکھی جائے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ خواہ اس صحیح نیت، زندگی گزارنے کی نیت کو صحیح کر کے باقی ماندہ زندگی جو آپ زندگی گزاریں گے، ظاہر ہے کہ وہ ایک بندگی والی زندگی ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ ایک تقوی والی زندگی ہوگی۔ آپ قدم قدم پھونک پھونک کے رکھیں گے اور بڑی احتیاط سے کام لیں گے۔ اور دین کیا ہے؟ یہ تو دنیا کے کام اللہ کی مرضی سے یعنی گزارنا، دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارنا، یہ دین ہے۔ ہمارے جو کھوپڑی میں جو دین ہے وہ تو آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر دیا۔ ایسا نہیں ہے صاحب نے کہا، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، بشمول چند یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ باقی تمام زندگی میں اگر آپ کی للہیت ہے، یعنی اللہ کے لیے آپ زندگی گزارنے کا عزم کر چکے ہیں اور زندگی بندگی میں گزار رہے ہیں، تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ کے جو بظاہر جن کو آپ دنیا کے کام سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کی عبادت میں لکھے جا رہے ہیں، وہ نیکیاں ہیں۔ بیوی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں، اس سے اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے، اس سے اچھا سلوک کر رہی ہے۔ اور آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کاروبار جائز طریقے سے کر رہے ہیں، حرام نہیں کھا رہے، رشوت نہیں لے رہے اور کرپشن نہیں کر رہے، آپ کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ کے اعمال، تمام اعمال نیکیوں کے ترازو میں رکھے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں۔ برائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ وقتی طور پہ اگر کوئی ادھر ادھر کی چند چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ادھر ہی معاف کر دے گا، آپ ہلکے ہو کے جائیں گے، آپ کا دل قلب سلیم ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، اس کے برعکس اگر آپ کی زندگی کی نیت گزارنے کی دنیا ہو گئی اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، اللہ نہ آپ کا اب مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس میں بس یہ فرق ہے، تھوڑی توجہ سامنے کر۔ نیت اگر دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ کی بدل گئی، یعنی نیت خراب ہو گئی، دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا، دنیا کو آپ نے مقصود بنا لیا، دنیا آپ کو اچھی دکھنے لگی، دنیا سے محبت، دنیا کی محبت آپ کے دل میں آ گئی، اب آپ کے تمام کام اس کے بعد، یعنی اس نیت کے بعد، اس ارادے کے بعد، دنیا کے ارادے کے بعد آپ کے تمام کام بشمول آپ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ برائیوں کے پلڑے میں جائیں گے، کیونکہ ریاکاری آ گئی۔ بس آپ نے دنیا کو اختیار کر لیا۔ یہ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں۔ یہ قرآن، میرے پاس ٹائم بھی کم ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا بھی رہتا ہوں اور تفصیل سے بھی بتاتا ہوں، آج ذرا تھوڑا سا مختصر میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی، اللہ آپ کا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور اب وہ آپ کا معبود بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی نیت دنیا ہو گئی اور آپ دنیا کے بندے بن گئے۔ ہم تو دنیا دار ہیں جی، ٹھیک ہے، آپ کا اب مطلوب، محبوب اور مقصود دنیا ہے۔ اب آپ کے تمام نیک کام برے کاموں میں شمار ہوں گے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے لیے ویل ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اب آپ کا
شمار جو ہے اہل النار میں ہے، اصحاب النار میں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ قرآن میں بالکل واضح ہے یہ مضمون۔ تو آپ کے تمام نیک کام برے کاموں میں شمار ہوں گے، آپ کی نیت ہی خراب ہو گئی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ تو پھر جو ہے یہ میں آپ کو ذرا وضاحت کر لوں نا، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا، جن کی نیکیوں کا ترازو ہلکا رہ گیا۔ اب ہلکا کن لوگوں کا رہے گا؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا؟ یہ تو یعنی میں آپ کو وہ آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ اسی کی تشریح میں دیکھیں۔ تفسیر کی قرآن اگر قرآن سے ہی ہو جائے تو وہ سب سے بہترین تفسیر ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لے، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ اب یہاں جو ہے آیت نمبر 9 میں وَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، جن کی نیکیوں کا ترازو جو ہے وہ ہلکا رہ گیا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ اب میں آپ کو سورہ کہف کی وہ آخری آیات جو ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ گویا کہ یہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ، دنیا ان کا مقصود، دنیا ان کو محبوب، دنیا ہی ان کو مطلوب۔ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ، اور چند نماز روزہ اور قرآن کی تلاوت ذکر اذکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزار کے رات کو آ کے جا نماز بچھا دیتے ہیں، تلاوت کرنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کرنے ادھر 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 ادھر۔ تو نہیں، نیت پہ دیکھا جائے گا، فیصلہ جو ہے نیت پر ہوگا۔ یہ باتیں ابھی جاری ہیں صاحب اکرام، اور آج کا وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ
فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون۔ اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔